السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیا اختلاف فکر و نظر کے ساتھ انسانوں میں وحدت ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو وہ کس طرح۔ آ، اس سوال کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ تمام تر فکر اور نظر کے اختلافات کے باوجود انسانیت میں وحدت کا امکان موجود ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک عالمگیر برادری کے طور پر اگر زندگی گزارنا چاہے تو ان تمام تر اختلافات کے باوجود جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی تاریخ جو معلوم ہے ہمیں، جو موجود، تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیشہ رہا ہے نا اختلاف۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو ختم تو نہیں کیا، لیکن جب ختم نہیں کر سکے انسان ایک دوسرے کو، تو کیوں اس اختلاف کو حسن خوبصورتی کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو بدصورتی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، نفرت اور تعصب کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اختلاف فکر و نظر کے ساتھ جو انسانوں میں پایا جاتا ہے وحدت کا امکان بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس مذہبی بنیادیں بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس فلسفیانہ اور علمی بنیادیں بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس عملی بنیادیں بھی ہے۔ اور انسان شعوری طور پر جتنا زیادہ ارتقاء کرتا جا رہا ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسی وحدت کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن اس وحدت کی منزل کی طرف جانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ فکر و نظر کا اختلاف ختم کر دیا جائے۔ مکاتب کا، مسالک کا، گروہوں کا اور جو مختلف مکاتب فکر موجود ہے دنیا میں ان کا خاتمہ ہو، ایسا نہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے اس وحدت کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی طرف اس کو بڑھنا چاہیے۔ انسان جتنا زیادہ علمی اور شعوری طور پر ترقی کرے گا، جتنا وہ ارتقاء یافتہ ہوگا، اتنا ہی وہ اس بات کو سمجھے گا کہ یہ فکر و نظر کا جو اختلاف ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے وحدت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور اس وحدت کی طرف بڑھنے کے لیے ہمارے پاس سیکولر بنیاد بھی موجود ہے اور مذہبی بنیاد بھی موجود ہے۔ دیکھیں، اس وقت دنیا کے اندر دو اخلاقی نظام پائے جاتے ہیں۔ ایک کو ہم سیکولر اخلاقی نظام کہہ سکتے ہیں اور ایک کو ہم مذہبی اخلاقی نظام کہہ سکتے ہیں۔ سیکولر اخلاقی نظام سے مراد وہ اخلاقی نظام ہے جس کے اندر اخلاقی اقدار کے لیے کسی خارجی ذریعے علم کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ہم اس سیکولرزم کی بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے جو ہمارے ہاں موجود ہے کہ کیا کوئی شخص سیکولر ہونے کا مطلب ملحد یا بے دین ہونا بھی ہے۔ یہاں پر سیکولر کو وسیع معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک لحاظ سے ہم کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے اصولوں اور ضابطوں کے لیے کسی خارجی سہارے یا خارجی ذریعے علم کے محتاج نہیں۔ تو ایک تو یہ اخلاقی نظام موجود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اخلاقی نظام مذہب کا موجود ہے جس کے اندر جو ہے آپ کو اپنے اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ آپ نے ایک کسی شخصیت سے، کسی متن سے، وحی اور الہام کے ذریعے ملا ہوا جو ایک ذریعہ ہے اس سے آپ نے اس کو اخذ کرنا ہے۔ تو یہ دو بڑے نظام ہائے فکر، بڑے نظام ہائے اخلاق اس وقت دنیا کے اندر موجود، اور ہمیشہ سے یہ موجود رہے ہیں۔ جو انسانی تاریخ ہمارے سامنے موجود اس کے اندر یہ دونوں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں نظاموں کے ذریعے پیش کیے جانے والے اخلاقی اقدار کو دیکھیں تو ذریعہ مختلف ہونے کے باوجود ایک کے اندر خارجی ذریعہ علم کا انکار ہے اور ایک میں اس کا سارا انحصار اسی پر ہے، اس کے باوجود بنیادی انسانی اخلاقی اقدار مشترک نظر آتے ہیں۔ یعنی جو انسان کے بنیادی اخلاقی اقدار ہے وہ سیکولر نظام اخلاق میں بھی وہی ہے اور مذہبی نظام اقدار میں بھی وہی ہے۔ اس کی جو بہت بہترین مثال اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو وہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس چارٹر کے اوپر اہل مذہب کو اس کی کچھ شقوں پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے، حق بجانب ہے اور بالکل ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو وہ جن شقوں پہ اہل مذہب کو اعتراض ہے وہ شقیں غالباً ایسی نہیں ہے
آپ میں سے کوئی اس سے مختلف رائے رکھنا چاہے تو بالکل رکھنا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت جو میرا اپنا مطالعہ ہے اس کے حساب سے کہ وہ مذہب کی بنیادوں سے متصادم ہو جائے۔ مثال کے تو ہمارے ہاں اس کے اندر ایک شق ہے جس کے اندر یہ ہے کہ غلامی جو ہے وہ اب انسان دنیا میں نہیں قائم کی جائے گی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ تو ہمارے جو کچھ مذہبی اہل علم ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہمارے مذہب میں تو غلامی کا تصور موجود ہے۔ ہم اس سے بات کریں گے کسی اور موقع پہ جہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ کچھ لوگوں نے غلامی کے وجود کا بالکل انکار کیا ہے اہل اسلام میں سے، کچھ لوگ اس کو کی موجودگی کا مطلب پر مصر ہے۔ تو چلے اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں تو کیا یہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے یا یہ واجب ہے مذہبی لحاظ سے؟ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ انسانوں کو غلام بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ وہ تو ایک مسئلے کے حل کے لیے ایک نظام دیا گیا ہے، تو اگر وہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر دو آزاد اور دو بالغ لوگوں کے درمیان جو ایک جنسی تعلق ہے اس کی آزادی کی بات کی گئی، تو اہل مذہب سمجھتے ہیں کہ یہ، اور اس سے پھر ہم جنس پرستی کو بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے اس چارٹر کی روح سے۔ تو اس کے اندر بھی دیکھنے کے دو زاویے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے آپ کو بالکل اس سے مختلف ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر اس کی ممانعت موجود ہے، لیکن کیا اس میں اس کو واجب قرار دے دیا گیا ہے؟ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے ہاں یہ لازماً یہ قانون بنائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے تو قانون اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ تو اس طرح سے کچھ شقیں ہیں جس پہ ضمنی جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور اعتراض ہوا ہے، لیکن اگر ویسے دیکھیں تو شقوں کی اکثریت اس کی ہے جس کے اندر مذہب کا جو اقدار ہے، مذہبی اقدار، اور جو اس چارٹر میں جو مذہبی جو اس کے اندر جو اقدار دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ مماثلت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر مشترکات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے انسانی وحدت کا کہ باوجود اتنے اختلافات ہونے کے اس چارٹر کو بنیاد بنا کر جو آج کل دنیا میں رائج ہے، ظاہر سی بات اسی کی بنیاد پہ تمام ممالک نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں اور سب اس کے پابند ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مزید بہتری کی گنجائش اور ہونی بھی چاہیے، اور کچھ شقیں اس کے اندر ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی جائے، کیونکہ وہ تو اس کو کوئی مقدس یا الہامی صحیفہ تو نہیں مانتے، تو اس کے اندر وہ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تمام ممالک کے باہم مشاورت سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ اختلاف کے ہوتے ہوئے انسانوں میں وحدت کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر ہم خود اہل مذاہب کے اندر دیکھیں، اب ہم اس سے ذرا ایک نیچے ایک اتر کے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، بڑے مذاہب، ان کے آپ اخلاقی اقدار دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ اقدار وہ ہے جو مشترکہ ہے، یعنی جس کے اندر مثال کے طور پر ظلم نہیں کرنا ہے، ناانصافی نہیں کرنا، کسی کا حق ناجائز طریقے سے آپ نے نہیں کھانا ہے، ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، لالچ سے اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اخلاقی اقدار ہے جس کے اندر تمام مذاہب کا اشتراک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس میں ہم باقی اختلافات کے ہوتے ہوئے انسان ان بنیادوں پر وحدت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر اگر ہم مذاہب کے یعنی ایک تو یہ تمام مذاہب کی بات ہوئی، پھر ہم ہر مذہب کے اندر دیکھیں تو چونکہ وہاں پر بھی بہت اختلاف ہے نا، وہاں پر بھی بہت لڑائیاں ہیں، جنگیں رہی، اور آج بھی کہیں موقع ملے تو شاید یہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑے، تو اس میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر تو مشترکات بہت زیادہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی بات آپ باقی مذاہب پر بھی یہ چیز صادق آتی ہے۔ تو جب تمام مسلمان جو فرقے ہیں، یہاں پر میں کسی فرقے کی استثناء نہیں کر رہا ہوں، جو بھی فرقہ اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے، اور مسلم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی جو مسلمہ یا جو اس گروہ یا اس مجتہد کے نزدیک جو تسلیم شدہ یا اس کے نزدیک ثابت شدہ جو ان کی تعلیمات ہے اس کو سورس ماننا، ٹھیک ہے۔ تو ان گروہوں کی ہم بات کریں تو اس میں آپ کو پھر ایمانیات، اخلاقیات، عبادات، ان سب کے اندر آپ کو بہت زیادہ اتفاق ملے گا، وحدت کی بہت زیادہ اس کے اندر گنجائش ملے گی، اور اسی طرح جو کچھ بھی ایمانیات اور اپنا
جو فقہ یا جو عملی احکام سے متعلق جو احکامات اس کے اندر جو اختلافات ہے وہ تعبیر کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایمانیات میں سب سے پہلی چیز ہے خدا پر ایمان۔ تو کون سا مسلمان فرقہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا اور اس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہے؟ باقی اس کی ذات اور صفات سے متعلق ٹھیک ہے فہم کا اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کچھ اللہ کو عرش بریں پہ بٹھاتا ہے، کچھ جو ہے وہ اس کو ہر جگہ موجود سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ذات اور صفات ایک ہی ہے، کچھ کے نزدیک یہ جدا جدا ہے۔ تو یہ تو جزئی اور فروعی اختلافات ہیں نا۔ اسی طرح ذریعہ دین جو ہے قرآن، اس میں کوئی مسلمان گروہ کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں گروہ جو ہے وہ تحریف کا قائل ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہم اس پہ بات کریں گے آگے تفصیل سے۔ اسی طرح قبلہ ان سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ اس کے اندر مشترکات اور اخلاقی جو تعلیمات ہے اس کے اندر تو یوں سمجھیے کہ مکمل اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ آپ ایک ہی مذہب کو مانتے ہوئے یعنی جو وحدت ہے اس کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ تو سیکولر گنجائش بنیادیں بھی ہے اس کے لیے، اور مذہبی بنیادیں بھی ہے، اور مسلک کی بنیادیں بھی ہے۔ تو اگر ہم چاہیں اور ہم اگر نفرت میرا ذریعہ روزگار نہ ہو، نفرت کو میں بطور ایک اپنا جاہ اور عزت اور سیادت کے لیے نہیں، میں اگر اس کو اپنے لیے ذریعہ بناتا، تو پھر میرے لیے گنجائش موجود ہے، اور ہر عام آدمی، ہر دانشور، ہر اہل علم کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اختلاف کے ساتھ، فکر و نظر کے میں تنوع کے ساتھ جو ہے وہ وحدت کی بنیادیں تلاش کرے، تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار یہ بات کلیئر کر لو کہ وحدت کا مطلب اختلافات کا خاتمہ ہرگز 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 نہیں ہے۔ اختلافات رہیں گے، اختلافات کا رہنا ضروری ہے، لیکن ان اختلافات کے ہوتے ہوئے وحدت کس طرح ممکن ہے، اس کی کیا بنیادیں ہو سکتی ہے۔ تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ اگر ہم ایک مذہب کے ماننے والوں کو دیکھیں تو اس میں تو بہت زیادہ مشترکات ہے وحدت کے لیے، باہمی رواداری، باہمی محبت، باہمی قربت کے لیے بہت زیادہ بنیادیں موجود ہیں۔ بنیادی جو خرابی آتی ہے جس کی وجہ سے نفرت، تعصب، دشمنی یہ چیزیں پروان چڑھتی، وہ یہ ہے کہ ہر گروہ نے یہ سمجھ لیا ہے، یا ہر اہل دانش نے یہ سمجھ جب لیا یا یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس ٹیکسٹ سے، اس متن سے میں نے سمجھا ہے وہی حتمی حقیقت ہے، بس، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں پر نفرت کی، تعصب کی، دشمنی کی، دوسروں کو دائرے سے نکالنے کی کا جو عمل ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس خرابی کو اگر دور کر دیا جائے، یا اس کے اندر اہل علم یہ نقطۂ نظر مان لے، جیسے ہم نے اختلاف کی اہمیت وغیرہ پہ بات کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو ایک تنوع اس کو سمجھتے تھے اہل علم، وہ اس کو وسعت سمجھتے تھے، لیکن جب آپ نے اس وسعت اور تنوع کا خاتمہ کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ سچائی ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے، اور جو کچھ میں نے یا میرے گروہ نے سمجھا وہ وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے، تو پھر یہاں پر مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں تو وحدت کی بنیادیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مستحکم ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، بس اس کے لیے ایک ارادہ اور اس کے لیے ایک خواہش اور ایک تمنا ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں گی تو پھر ہم اختلاف کے ساتھ وحدت کے اوپر آ سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم انسانی سماج کو، معاشرے کو، اس دنیا کو جس میں ہم سب نے رہنا ہے، چاہے کسی کا رنگ، نسل، زبان، عقیدہ، مسلک، مذہب کوئی بھی ہو، ہم اس کو ایک امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اس کو ہم ایک اپنے حق میں اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نہیں تو پھر ہم نفرت اور تعصب اور دشمنی کی آگ میں ہم جلتے بھی رہیں گے اور دوسروں کو بھی جلاتے رہیں گے۔